أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب هل تنقمون منا هل تنقمون منا تم کس بات کا انتقام لیتے ہو ہم سے تم کس بات کا انتقام لیتے ہو ہم سے الا ان آمنا باللہ سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ وما انزل الینا اور جو کچھ اتارا گیا ہماری طرف وما انزل من قبل اور جو کچھ اتارا گیا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور امت کے تفسیر کے سب سے بڑے عالم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو یہودی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان میں سے ایک کا نام ابو یاسر بن اخطب تھا اور دوسرے کا نام رافع بن ابی رافع تھا. وہ آ کر آپ سے پوچھنے لگے کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ تم انبیاء میں سے کس کے ساتھ ایمان لاتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. تو کہنے لگے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں یہ بڑی غلط بات کی ہے آپ نے. ہم تو عیسیٰ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کو بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑے خسارے والا اور گھاٹے والا آدمی سمجھتے ہیں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس بات کا انتقام لیتے ہو کہ ہم انہی رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو کتاب اللہ نے ہماری طرف نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلی کتابیں جن پر تمہارا بھی ایمان ہے اور جنہیں تم بھی سچا مانتے ہو ہم بھی ان پر ایمان لاتے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور دیگر صحائف انبیاء ہیں. تو پھر تم ہم سے کس بات کا بدلہ لیتے ہو؟ کس بات پر ہم سے ضد کرتے ہو؟ کس بات پر ہماری مخالفت کرتے ہو؟ عربی لغت میں اس استثناء کو استثناء منقطع کہا جاتا ہے، یعنی مستثنی منہ سے ایسی چیز کو مستثنی کرنا جو اس کی جنس میں سے نہ ہو. تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ انہوں نے صرف اس بات کا انتقام لیا مسلمانوں سے کہ وہ اللہ عزیز حمید پر ایمان لائے تھے. تو فرمایا کہ یہ کوئی انتقام لینے والی بات ہے کہ تم ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے ہمارے دشمن بن گئے ہو اور ہمارے مخالف ہو گئے ہو، حالانکہ تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور یقیناً تم میں سے اکثریت فاسق لوگوں کی ہے.
فرمایا تم خود بدکار اور فاسق اور بدکردار لوگ ہو، اور فاسق کی تو روایت بھی جائز نہیں لینی، تو تمہاری بات کا کیا اعتبار؟ اور تم باوجود فاسق و فاجر ہونے کے ہمیں الزام دیتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم راہ حق پر نہیں ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو اس سے بھی برے چیز کی، مصوبۃ عند اللہ، جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ، جن پر لعنت کی اللہ نے، وغضب علیہ، اور غصے ہوا ان پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے عبادت کی طاغوت کی۔ فرمایا ہم پر اعتراض کرنے والوں ذرا اپنی تاریخ پر بھی غور کرو کہ تمہارے آباء و اجداد اللہ کے نزدیک کتنے برے بدلے کے حامل تھے کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ ان پر سخت ناراض ہوا، اور ان کی حرکات کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اشارہ ہے یہود کے ان آباء و اجداد کی طرف جو اصحاب سبت تھے اور جنہوں نے ہفتے کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو بندر اور خنزیر آج کل ہمیں نظر آتے ہیں، کیا یہ اسی قوم کے مسخ شدہ لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس قوم کی شکلیں اللہ مسخ کر دیتا ہے پھر ان کی نسل آگے نہیں چلتی، بلکہ وہ چند روز میں ہلاک ہو جاتے ہیں اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بندر اور خنزیر بنو اسرائیل کے بندر اور خنزیر بننے سے پہلے کے موجود ہیں، اور یہ جو بندر اور خنزیر ہمیں نظر آتے ہیں ان کا اس مسخ شدہ قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ جنس ہے اور اللہ کی پیدائش ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ وعبد الطاغوت کو بعض قرائے کرام نے تا کے کسرے کے ساتھ وعبد الطاغوت بھی پڑھا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور شیطان کے بندے بنا دیا۔ شیطان کے بندے اس طرح بنا دیا کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کر، جو دراصل شیطان ہی کی پوجا تھی اور نفس امارہ کی پوجا تھی، اور سامری نے ان کے لیے سونے اور چاندی کا ایک بچھڑا بنایا اور کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تورات لینے طور پر گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس قوم نے یہ حرکت کی کہ ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فرمایا اولئک شر مکانا، یہ لوگ بہت برے ہیں درجے کے لحاظ سے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت گمراہ ہیں سیدھے راستے سے۔ فرمایا تم ان کی اولاد ہو جو اللہ کے نزدیک بہت برے مقام کے حامل تھے، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک کر کفر اور شرک اور ضلالت کی گمراہیوں میں گم ہو گئے،
اور سیدھا راستہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور وہ اسی کے ساتھ نکل گئے واللہ اعلم بما كانوا یکتمون اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپاتے تھے. اس سے مراد یہود کے وہ منافقین ہیں جو مدینہ میں اور اس کے ارد گرد رہتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دل میں حسد اور بغض لے کر آتے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں کفر ہوتا اور جتنا کفر وہ لے کر آتے اتنا ہی کفر لے کر اللہ کے نبی کی مجلس سے چلے جاتے. جب انسان دل میں بغض اور حسد لے کر کسی کی بات سنے تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جتنا کفر لے کر آپ کی مجلس میں آئے تھے اس سے کچھ زیادہ ہی کفر لے کر آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. یہ جو دل میں کفر اور نفاق چھپا کر زبان سے ایمان کا اور اسلام کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانتا ہے. ترجمہ ایک بار پھر دوہرے لیجیے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ کہہ دیجئے اے اہل کتاب هل تنقمون منا تم کس بات کا انتقام لیتے ہو ہم سے الا ان آمنا باللہ سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ وما انزل الینا اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف وما انزل من قبل اور جو کچھ نازل کیا گیا اس سے پہلے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور یقیناً تم میں سے اکثریت فاسق لوگوں کی ہے. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو بشر من ذالک مصوبۃ عند اللہ اس سے برے لوگوں کی جو اللہ کے نزدیک درجے میں برے ہیں من لعنہ اللہ جن پر لعنت کی اللہ نے وغضب علیہ اور ان پر ناراض ہوا وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر وعبد الطاغوت اور جنہوں نے عبادت کی شیطان کی اولئک شر مکانا یہ لوگ بہت برے ہیں درجے کے اعتبار سے وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور بہت گمراہ ہیں سیدھے راستے سے وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس قَالُوا آمَنَّا
کہتے ہیں ہم ایمان لائے وقد دخلوا بالکفر حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے وہم قد خرجوا بہ اور وہ اسی کے ساتھ نکل گئے واللہ اعلم بما كانوا یکتمون اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس چیز کو جس کو وہ چھپاتے تھے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.